MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये बंगला नहीं काम आएगा, ये घर नहीं काम आएगा, काम आएगा आपकी मस्जिदें। वहां आएंगी, गवाही देंगी। न बंगला काम आएगा, न कोठा काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न कोठा काम आएगा। क़यामत में मुहम्मद का वसीला काम आएगा, क़यामत में मुहम्मद का वसीला काम आएगा। नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुरनूर कर लो सब, नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुरनूर कर लो सब। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा, अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिद को आबाद करना है। अल्लाह ने हमसे मस्जिद बनाने का काम ले लिया। वो चाहता अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबिल परिंदों से हिफाजत कर लेता है। वो चाहेगा अपने घर को जन्नत से उतार कर मक्का में उतार दिया अपने घर को। वो चाहता तो यहां भी अपना घर खुद बना देता, किसी और मखलूक से बना देता। पर फोगले के नौजवानों, कि अल्लाह ताला ने तुमसे ये काम लिया है, कि अल्लाह का घर बनाने का ये काम लिया है, पर इसको आबाद करना तुम्हारा काम है। एक नौजवान था, सारे लोग सोते रहते थे। आज को 20 साल 25 साल पहले को देखो कि हमारी इस मस्जिदों में 1 या 2 नमाजी सुबह बमुश्किल हुआ करते थे। सुबह के एक नौजवान था आपकी तरह। मस्जिद को बनाने वालों, जरा गौर से सुनो कि वो सुबह की नमाज, बारिश के मौसम में, सर्दी भी है, बारिश भी धमाके की हो रही है, लेकिन अजान जैसे मौसिन ने दे दी है, अजान ने तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद को आता है। जैसे आता है, शैतान सामने आ जाता है, पैर मार देता है, बेचारा कीचड़ पर गिर जाता है, पूरा कपड़ा उसका नाश हो जाता है। फिर उड़ता है, घर जाता है, कपड़े को बदलता है, गुस्ल करता है, सर्दी के मौसम में गुस्ल करता है, फिर कपड़ा पहनता है, फिर आता है। शैतान फिर खड़ा हो गया, आजा मैं देखता हूं। फिर ठीक उसी गड्ढे के सामने पैर टांग कर खड़ा हो जाता है, जैसा पैर बचाकर डालता है, फिर गिराता है उसके पैर को, फिर गिरता है, फिर उठकर चला जाता है, कपड़े को बदलता है, गुस्ल करता है, फिर मस्जिद की तरफ आता है। जब आने लगता है, देखता है कि कोई ज़ईफ आदमी लंटन लेके खड़ा है गड्ढे के सामने। उसने शुक्रिया अदा की और कहा कि बच के आओ, कि अब के बार मत गिरना। इन्होंने कहा कि 2 मरतबा गिरा, ये कहां से देख रहा था, तीसरी मरतबा लंटन लेकर आ गया, अब के बार मत गिरना। मस्जिद तक बहिफाजत लेकर पहुंचा देता है। वो प्यारा नौजवान जब मस्जिद को जाने लगता है, कहता है मेरे भाईजान आप भी आ जाइए नमाज पढ़ने के लिए, आइए, अल्लाह ने मौका दिया है तहज्जुद पढ़ने के लिए, आ जाइए। उसने कहा कुछ नहीं, आप नमाज पढ़िए, मैं इंतजार में खड़ा हूं, फिर आपको लेकर घर सही सलामत पहुंचाऊंगा। क्या भाई आप मुसलमान नहीं क्या? नहीं मैं मुसलमान नहीं। चौंक जाता है, मुसलमान नहीं आप? नहीं मैं मुसलमान नहीं। फिर कौन है? न मैं शैतान हूं, शैतान। न शैतान फिर मेरी मदद करता है, नमाजी की मदद करता शैतान, ये कैसे हो सकता है? न होता है कि जब तू पहली मर्तबा उठा, आवाज अलार्म देकर जब उठने लगा, अल्लाह ताला तेरी मगफिरत कर दी कि सर्दी के मौसम में मेरा बंदा उठकर जा रहा है मस्जिद को, मगफिरत कर देता है। फिर दूसरी बार जब तू गिर कर गुस्ल करके फिर नहाकर कपड़ा चेंज करके आता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है, तेरे बाप माँ की मगफिरत कर देता है। जब तीसरी बार तू मस्जिद की तरफ कपड़ा बदल कर गुस्ल के साथ तू जाता है, अल्लाह ताला तेरे परिवार का मगफिरत कर देता है। तो मुझे डर लगा कि तेरा खानदान, तेरी बस्ती की सारे लोग, उनकी मगफिरत ना हो जाए, इसलिए मैं आ गया लंटन लेकर, वरना मैं क्यों आता।
میں کیوں آتا میرے بزرگ دوستو؟ ہمت مردہ مدد خدا. اگر ہمت ہوگی ایک بار گرا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک اندھے صحابی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صبح اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرا گھر دور ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں. حضور نے فرمایا کیا تمہارے گھر تک مسجد کی اذان پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پہنچتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ تم کو مسجد میں ہی آ کر پڑھنا ہے. ایک نابینا صحابی کو صبح کی نماز، فجر کی نماز ہم یہاں مسجد میں آ کر پڑھنے کو حضور فرما رہے ہیں. تو میرے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو نوکری میں جاتا ہے، دکان میں جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وہ گھر میں نہ پڑھ کر مسجد میں پڑھتا ہے، وہ نمازی ہے، پکا نمازی ہے، کیونکہ مجبوری میں اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں. ادا کہاں کر رہا؟ گھر میں نہیں. ہم آتے ہیں گھر میں ٹکا ٹک مارتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جاتے ہیں. کل کی مغرب کی نماز میں ایک نمازی پیچھے مقتدی ایسے ڈکا لیا، گاؤں لے رہا، میری نماز ہی خراب ہوگی. میں کہا اللہ کا کرم ہے کہ مجھے نمازیوں کے بغل میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا نہیں، کیونکہ ہم امام ہوتے ہیں. اگر مل جائے گا تو ہم الٹی کر دیں گے. مجھے خود کو خراب لے، ایسے ڈکار لے رہا، پتہ نہیں اس کے بغل والا نمازی جو ہوگا وہ بیچاری کی نماز کا کیا حال ہوگا. ایسے ڈکار لے رہا ہے. اور دوسرا، ہماری مسجد میں اگر موبائل بج گیا، ہمارے ایک دو آدمی ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ سوق تاک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نماز ختم ہوئے میں بھی خبر لے لوں گا. نماز ختم ہوئے اس کی نماز کتنی رکعت ہوئی اس کو خود کو پتا نہیں، امام سلام پھیرا کہ نہیں، کس کا موبائل بجتا ہے، ارے یہ مسجد ہے میں گھاٹ ہے. ارے تو مسجد کو ہاٹ بنا دیا. اس کو کوئی گناہ نہیں ملا، کیونکہ کوئی بھی نمازی جان بوجھ کر مسجد میں موبائل بجانے کے لیے نہیں آتا. اس سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی اللہ معاف کرتا ہے، پر تیرے چلانے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. چلانے والوں سن لو، فرشتے آواز دیتے ہیں اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے بات مت کر، چپ ہو جا. نہیں چپ ہوتا. اسکت یا بغیث اللہ، کہ اللہ کے باغی چپ ہو جا، نہیں سنتا. آخر میں کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ علیہ لعنت اللہ، کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا. پھر بھی ہے ساری باتیں مسجد میں. اگر کوئی آدمی مسجد میں دین کی بات کرتا ہے اور پھس پھس ہو کر کرتا ہے، لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ دین کی بات کر رہا ہے، لیکن پھس پھس سے کر رہا ہے، تو یہ دین کی بات بھی کرنا منع ہے. کیوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ دین کی بات کرتا ہے، رات کی بات کرتا ہے، وہ بھی پھر گپنا شروع کر دیں گے. میرے صحابہ، آپ کے صحابہ مسجد میں کھانسی جب آتی تھی آواز کو ایسے روک کر باہر نکل جاتے تھے. ہم مسجد کے سامنے اے کھتو اے نتو کر کے پکارتے ہیں. خدا کی قسم صحابہ کی کردار کو اٹھا کر دیکھو، مسجد کے سامنے کبھی زور سے آواز نہیں نکالتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو مسافر تھے، پھس پھس ایسی کر رہے تھے، اٹھائے کنکر مارا، باہر لے کر گئے. مسافر لگتے ہو نا، مسافر مسجد میں باتیں کرتے ہو، اگر مسافر نہیں ہوتے تو یہ درے میں تمہارے میں خبر لیتا. میرے دوست بزرگوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ورنہ اس کے گھر کا جتنا ہم بے عزتی کرتے ہیں شاید کوئی نہیں کرتا. ہماری آج نہیں، آج کو 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے وسن کی مسجد کے سامنے سڑک ہے، وہاں سے رتھ گزرتا تھا تو 50 میٹر دور سے رتھ کے بازے کازے کو اور ان کی گالیاں کو وہ بند کرتے تھے، چپ چاپ لے کر جاتے تھے. پھر 50 میٹر بعد چلانا ان کا شروع ہوتا تھا. کوئی شادی ہو، کوئی گھنٹا بجانا ہو، مسجد جب سامنے آتی تھی فوراً بند کر دیا جاتا تھا. پھر مسجد جانے کے بعد پھر چالو کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تم نے مسجد کی قدر کی، اللہ نے غیروں کے دل میں قدر ڈال دی، اور تم نے مسجد کی بے عزتی کی، غیر بھی اتر آئے. ایک بھنگی تھا، اپنے بچے کو لے کر مسلمان کی بستی سے جا رہا تھا. مولانا سماعت فرمائیے. لے کے جا رہا تھا، بچے نے جیب سے پدڑو امرود
पिदुड़ू निकाला और खाने लगा। भंगी ने उठाकर एक झापड़ लगाया। कहा अबू क्या बात है, अब मारे क्यों? क्या पता नहीं तुम्हें ये मुसलमान की बस्ती है तो यहाँ खाना मना है? नहीं, यह रमजानुल मुबारक का महीना है, मुसलमान सब रोजा रखते हैं, सब भूखे रहते हैं और तुम उनके सामने आकर पिदुड़ू खाकर उनकी बेइज्जती, उनके रोजे की तौहीन करते हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उनके दिल में अजमत किसने दिया? जब हम रोजेदार रहा करते हैं तब अल्लाह ने गैरों के दिलों में भी रोजेदारों की मोहब्बत, उस बस्ती की मोहब्बत को डाल देता है। जब हम रोजे की नाकदरी करते हैं, रमजानुल मुबारक की नाकदरी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिल से ना कदर उठा लेता है। जैसे आज मस्जिदों के सामने उनकी मायके सब बस्ती हैं लेकिन बंद नहीं होते। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के लिए ऐसे मस्जिदें बनाओ, अल्लाह आपके घर बनाएगा। कंजूस मत बनो। मेरे साहबा की नमाज को याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के जमाने में एक गवर्नर थे, सईद बिन आमिर एक गवर्नर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अचानक जाकर पहुंचते हैं और मस्जिद में सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। वैसे हजरत अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए। सईद बिन आमिर को खड़ा कर दिया और लोगों से कहा कि लोगों बताओ कि ये गवर्नर तुम्हारा जो है, तुम्हारे साथ इसका मामलात क्या है, ये कैसा है? आज हम सरपंच के सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, एमएलए के सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। वो एक सूबे का गवर्नर है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, हमें 4 चीजों में इनसे शिकायतें हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि बोलो। नंबर 1, जब ये शुरू में आए तो नमाज के बाद, हर दिन नमाज के बाद लोगों की बातें सुना करते थे, फैसला करते थे, अब नहीं करते। नंबर 2, ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं। नंबर 3, ये ऐसे रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, ऐसे रोते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। और एक शिकायत की। खैर उन्होंने कहा कि सईद बिन आमिर बताइए लोगों की शिकायत है, क्या कर आपका जवाब है? उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी राज है, ये राज की बात है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सईद बिन आमिर, ये तुम्हारे सामने राज तो है पर लोगों का शिकायत है, लोगों की ये शिकायत है, इन्हें आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम अगर आप ना कहते तो कोई हजारों करोड़ों दिनार लाकर दे दे, फिर भी मैं अपनी राज की बात को नहीं कहता। बात यह है कि मेरी बीवी है जो 30 साल मेरे साथ जिंदगी बसर की है, हम सफर रही है, अब वो अपाहज हो चुकी है, मरीज हो चुकी है, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, पका नहीं सकती, खिला नहीं सकती, खा नहीं सकती। तो मैं नमाज के बाद फौरन जाता हूं, नमाज के बाद फौरन जाता हूं, उसके लिए खाना नाश्ता बनाता हूं, घर में झाड़ू देता हूं, पानी डोल लाता हूं, उसको गुस्ल की जरूरत होती तो गुस्ल दिलाता हूं, उसके कपड़े बदलाता हूं। इसलिए मैं सुबह नहीं 10 बजे आकर इनकी बातें सुनता हूं। न दूसरी बात, हफ्ते में एक दिन क्यों गायब रहते हो? हफ्ते में एक दिन आप क्यों गायब रहते हैं? हाँ, चौथी बात उन्होंने कही थी कि ये दिन को मिलते हैं, रात को नहीं मिलते। नंबर 1 क्या बताए थे कि सुबह पहले सुनते थे, अब दिन के 10 बजे आकर सुनते हैं, नमाज की बात नहीं। दूसरे ये हैं हफ्ते में एक दिन गायब रहते थे। तीसरे ये हैं दिन में मिलते हैं, रात में नहीं मिलते। चौथे ये हैं ऐसे ऐसे एक बार ऐसा रोते हैं कि बेहोश हो जाते, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो दूसरी बात उन्होंने कहा, जब पहली बात सुनाई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का सर खम हो गया, खम हो गए, लोगों में सक्ता तारी हो गया। हाय, हम क्या कह रहे थे, ये तो अपनी बीवी की खिदमत के लिए सुबह उठ के चले जाते थे। दूसरा जवाब, हफ्ते में एक दिन गायब रहते थे,
اس کا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میرے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے۔ کیا ہے؟ صوبے کا گورنر ہے لیکن ایک جوڑا کپڑا ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں ایک پیٹی ایک اٹیچی الماری بھی فل، دوسری الماری بھی بھر جاتی ہے، پر وہ صوبے کا گورنر ہے، ایک جوڑا کپڑا ہے۔ یا امیر المومنین، ہفتے میں ایک دن میں اپنے بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور اپنے کپڑے کو صفائی کر کے سکھاتا ہوں، عصر کا بعد ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دن میں غائب رہتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا کہ تیسرا سوال کا جواب دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں دن میں ملتا ہوں، رات میں نہیں ملتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں 40 سال کی عمر میں ایمان لایا ہوں۔ یا امیر المومنین، نہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری بات دن میں سنتا ہوں، دنیا کے سارے مخلوق، اللہ کے مخلوق کی ساری باتیں، ان کا کام، ان کی خدمت دن میں کرتا ہوں، اور اللہ کو، اپنے رب کو رات میں مناتا ہوں، اس لیے رات میں اللہ کا وقت دے دیا، اللہ کو وقت دیا ہے، اور دن کو اللہ کے مخلوق کو وقت دیا ہے، اس لیے رات میں ان سے نہیں ملتا، دن میں ملتا ہوں۔ چوتھا جواب دیا کہ امیر المؤمنین، چوتھا ہے کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں 40 سال کی عمر میں ایمان لایا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں حضرت عامر، سعید بن عامر نے 40 سال کی عمر میں، بڑھاپے کے لگ بھگ کی عمر میں ایمان لایا۔ یا امیر المومنین، جب میں اپنی بیتی زندگی کو دیکھتا ہوں، 40 سال کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بے ساختہ روتا ہوں اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ تو اس لیے یہ چار میرے دوست و بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کا ایک گورنر ہونے کے باوجود بھی، صوبے کا ایک گورنر ہے، پر وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی نماز کے بعد آپ کے پاس خواب بیان کرتا ہے، آپ کی باتیں سنا کرتا ہے صبح کی نماز کے بعد، پر فلاں صحابی ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے پر آپ کی باتیں نہیں سنتا، تسبیحات نہیں کرتا، فوراً اٹھ کر گھر چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن اسے روک لینا۔ دوسرے دن روکا جاتا ہے تو انہیں پکڑ کر لا کر کہا جاتا ہے، امیر، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ راز کی بات ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، بول دو۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں بولتا ہوں، ورنہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں بول دوں۔ بات یہ ہے کہ میں، یا رسول اللہ، میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی کپڑا ہے۔ جب میں صبح کی نماز میں آتا ہوں، میری بیوی گڑھے میں گھس جاتی ہے، کپڑا نکال کر پھینکتی ہے، میں اس کپڑے کو پہن کر مسجد کو آتا ہوں، پھر میں نازل سے جلدی سے واپس جاتا ہوں تاکہ میں اسے کپڑا دوں اور وہ نماز پڑھے۔ کہنے کا مطلب ہے میرے نوجوانوں، میرے صحابہ پر کتنی تنگ دستیاں آئیں، کتنی مجبوریاں آئیں، پر خدا کے گھر کو نہیں چھوڑا، صبح کی نماز کو نہیں چھوڑا، عشاء کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ دوستو بزرگوں، صحابہ کی بات چھوڑو، حضور کے زمانے میں منافقین کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ صبح کی اور فجر کی، عشاء کی نماز چھوڑ دیں۔ وہ عشاء کی، فجر کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ حضور کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ پر ان کو نماز، میرے صحابہ نماز ایسے پڑھتے تھے، پرندہ آ جائے سر میں بیٹھ جاتا تھا، ان کو خبر نہیں ہے، پرندہ یہ سمجھتا تھا کوئی کھمبا ہے، بیٹھ جاتا تھا۔ سفر میں ہے، گھوڑوں پر بھی نماز پڑھتے تھے، پہاڑوں پر ہے وہاں پر نماز پڑھتے تھے، جنگل میں ہے وہاں پر نماز پڑھتے تھے، صحرا میں ہے وہاں پر نماز پڑھتے تھے، بیمار ہیں پھر بھی نماز پڑھتے تھے، علالت میں ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے، خنجر سامنے ہے، تلوار سامنے ہے، پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کے زینوں پہ سجدے، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کے زینوں پہ سجدے،
چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کی شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں اس مسجد کو بنانے کی توفیق دی ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کو آباد کرنے کی فکر صرف آباد چندہ دینے سے نہیں، یہ ظاہری ہے، یہ تو آباد کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے اس مسجدوں میں کیا نہیں انتظام کیا، پنکھے کا انتظام کیا، ماربل کا انتظام کیا، ٹائلز کا انتظام کیا، بہترین لائٹ کا انتظام کیا، قالین کا انتظام کیا، وضو کے لیے وضو خانے کا انتظام کیا، پیشاب کے لیے پیشاب خانے کا انتظام کیا، پاخانہ کے لیے بیت الخلا کا انتظام کیا، نماز کے لیے ایک امام کا انتظام کیا، مسجد کے لیے مؤذن کے اذان کے لیے مؤذن کا انتظام کیا، آپ کو آواز پہنچانے کے لیے مائک کا انتظام کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو اس کی انتظام کا آپ کو بدلہ دینا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کے گھر کا دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کے گھر کا خیال کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کے گھر کا خیال کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں، گھر کوٹھے ہیں، پکے ہیں، ماربل لگے ہیں، سکون نہیں ہے، گھر میں بھائی ہے، سکون نہیں ہے، بہن ہے، سکون نہیں ہے، ہم کرتے ہیں فیملی سے ہمارا گھر آباد ہے۔ خدا کی قسم دل سے پوچھو اور گریبان میں نظر اٹھا کر ڈالو کہ آپ کو جہنم دکھ رہا ہے، کیوں کہ تم نے خدا کے گھر کو برباد کیا ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے آسمان سورج سر کے نیچے، سر کے اوپر آ جائے گا، سوا نیزہ اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کسی کا پسینہ منہ میں لگام کی طرح گھستا جائے گا، نکلتا جائے گا، پر اس میں ایک آدمی ہوگا جو اللہ کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ اس سائے میں رہے گا۔ کون ہے وہ؟ جس کا دل مسجد میں ہر وقت لٹکا رہتا ہو، جو مسجد کی فکر کرتا رہتا ہو، جس کو سکون مسجد میں ملتی ہو۔ ہماری نماز ہم 1 منٹ، ہم کتنے دیر کر کے آ جائیں، 5 منٹ لیٹ کر کے آ جائیں، تشہد میں آ کر سلام پھرتے ہوئے مل جائیں، کوئی شکایت نہیں، پر امام اگر 1 منٹ لیٹ کر دیا غضب ہے ہو جائے گا، یہ مسجد کا جہاد بن جائے گی۔ چلاؤ، کیا ہوا نماز پڑھتے ہو؟ نماز سے بڑی ذمہ داری کوئی ہے؟ لیکن ہم کتنے ہی پیچھے آئے، چاہے جماعت ختم ہو جائے کوئی کہنے والا نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، مسجدوں کا احترام کرو، مسجدوں کے احترام میں امام کا بھی احترام ہے۔ اگر تم اماموں کے احترام کرو گے، خدا کی قسم آپ کی اولاد بھی آپ کا احترام کرے گی۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، جس گھڑی کا آپ کو انتظار تھا، جس شخصیت کا آپ کو انتظار تھا، ہمارے ہر دل عزیز سنگڑے کی شان، ہماری جان،
بلبلے اڑیسہ کے نائب ہمنشی میرے بزرگ اور دوستوں حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری نقیب الامین صاحب قاسمی برقی محتمم و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا آپ کے سامنے ابھی آنے والے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو ان کی بات سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.